السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمن ریاض اور ڈیجیٹل اسلامک سینٹر کی طرف سے ایک بار پھر ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ لسنرز، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ دین کا انتہائی اہم اور بنیادی موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، جس پر بات کرنے کے لیے ہماری اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلامک ایجوکیٹر، اسلامک مینٹور اور اسلامک کونسلر سبحان ریاض۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حقوق قائم کیسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے نبھانا ہوتا ہے۔ تو دراصل تعلق وہ بنیاد ہے جو حقوق پیدا کرتا ہے، یعنی ہمارا جس سے تعلق ہوگا اس کے حقوق ہم پر واجب ہو جائیں گے کہ ہم اسے ادا کریں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ انسان کا جس سے تعلق ہوگا، اس کی اگر ماں ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے تو اس کا ماں پر حق قائم ہو جائے گا۔ اس کا اگر والد زندہ ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اس پر حق قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک والدین کے گھر میں جب مزید بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ میرے بہن بھائیوں کا تعلق وجود میں آ جاتا ہے، بہن بھائیوں کے تعلق کی بنا پر کچھ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تعلق کی بنا پر ہی سارے حقوق پیدا ہوتے ہیں۔ میرا جس سے تعلق ہوگا اس کے ساتھ میں حق بھی پیدا ہو جائے گا کہ میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے اور اس نے میرا حق ادا کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین کے بھی والدین موجود ہیں تو وہ اس کے دادا اور دادی بن جاتے ہیں تعلق میں، تو ان کے حوالے سے حقوق کچھ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب بچہ گھر سے باہر آتا ہے تو وہ مزید تعلقات اس کے بنتے ہیں، جیسے ہمسائے، ٹھیک ہے، اس کے گھر کے ساتھ میں کوئی رہتا ہے تو ان کے ساتھ اس کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ ہے ہمسایوں کا تعلق۔ پھر وہ اسکول جاتا ہے، پھر وہ سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ اس کو وہاں پر ملتے ہیں، جن سے ان کا تعلق وہاں پیدا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ حقوق بننے شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ حقوق عائد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ یہ حقوق جو ہیں وہ تعلق کی بنا پر بنتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو انسان کا سب سے گہرا اور مضبوط تعلق اس کے خدا کے ساتھ ہے، یعنی خدا کے ساتھ تعلق بھی، خدا کا حق بھی جو حقوق جس سے حقوق اللہ کہتے ہیں نا، تو وہ حقوق اللہ بھی ہم پر ایک تعلق کی بنا پر عائد ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں اور مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور میرا کوئی خالق ہے، تو ظاہری بات ہے وہیں اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں، تو رشتہ پیدا ہو گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ کیا تعلق پیدا ہوا؟ خالق اور مخلوق کا، کہ میں اس کی مخلوق ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، اور اس نے جو کچھ بھی مجھے دنیا میں ملا ہے، یہ والدین بھی ملے ہیں، یہ رشتے ملے ہیں، یہ سب کچھ اسی نے مجھے پرووائڈ کیے ہیں۔ اور مجھے جب اس کی اسکیم کا پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو یہ ساری اس کی اسکیم ہے، مرنے کے بعد میں اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے، تو اس کا ایک رشتہ اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، خالق اور مخلوق کا، وہ اس کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تعلق نے حقوق اللہ پیدا کر دیے، اور جو دنیا میں اس کے تعلق پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، رشتوں کی وجہ سے، تو وہ حقوق العباد اس کو کہیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم ایک نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ایک ڈگری ہم حاصل کرتے ہیں نا کسی یونیورسٹی کی، تو اس میں بہت سے سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان تمام سبجیکٹس میں پاس ہونا ایک ہی وقت میں ضروری ہے ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی فار ایگزامپل 10 سبجیکٹس ہیں اور وہ 10 میں سے 9 میں پاس ہو جائے اور ایک میں فیل ہو جائے تو اسے ڈگری نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، 10 کے 10 سبجیکٹس میں اس کو پاس ہونا ضروری ہے ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اسی کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو لے کے، کہ گویا کہ یہ جو رشتے ہیں نا، یہ جو تعلق ہے، یہ سارے ان سبجیکٹس کی طرح ہے کہ ہم نے ان سارے سبجیکٹس میں پاس ہونا ہے، اپنے تعلقات ہر سبجیکٹ کے تعلق کو نبھانا ہے۔ تو جب ہم ان تمام سبجیکٹس میں پاس ہوں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ جو ڈگری ملے گی وہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہوگی۔ ٹھیک ہے، جنت میں جانے کی ایک ڈگری ہوگی، اور ڈگری کی جو سبجیکٹس ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تمام حقوق کو ادا کرنا، یہ تمام تعلقات جس میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔
ٹھیک ہے. جیسے سب سے پہلا انسان کا یعنی پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان کا اس کے خدا کے ساتھ تعلق، وہ اس نے ادا کرنا ہے، وہ حق ادا کرنا ہے اس نے، اس کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کے سامنے سر جھکا کے، اس کی ہر بات کو مان کے، اس کے سامنے سرنڈر کر کے اپنی ول کو اس کے تابع کر دینا. یہ ہے خدا کا حق ادا کرنا. اس کو پہچاننے کے بعد اس کی وہ قدر کرنا جس قدر کا وہ حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کو شکوہ کرتے ہیں نا قرآن میں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان پر اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. تو اللہ کی قدر کرنی جیسے قدر کرنے کا حق ہے، یہ حقوق اللہ اس سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب باقی حقوق العباد کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں انسان کے یعنی جتنے زیادہ تعلق ہوں گے اتنے زیادہ اس کے سبجیکٹس ہوں گے. یعنی اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو اس کے ڈگری میں ایک سبجیکٹ کم ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر کسی کا باپ نہیں ہے تو ڈگری میں وہ سبجیکٹ کم ہو گیا. اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہے تو 2 سبجیکٹس کم ہو گئے. اگر کسی کے بہن بھائی نہیں ہے تو اس کی جنت کی ڈگری میں اتنے سبجیکٹس کم ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو کم سبجیکٹس میں پاس ہونا ضروری ہوگا. تو یہ اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کے جیسے کچھ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. تو خیر یہ تو ہم اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھتے، ورنہ انسان اگر غور و فکر کرے تو ہر چیز میں خدا کی حکمت نظر آتی ہے. اگر کسی کے رشتے کم ہے، کسی کے تعلقات کم ہے، تو اتنے ہی اس کے سبجیکٹس بھی کم ہے دنیا میں، کیونکہ ہر تعلق کو نبھانا ہے. یہی اس کا دنیا میں امتحان ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو کیسے نبھاتا ہے. اب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی جنگل میں تو نہیں پیدا کیا، کسی درخت پہ تو نہیں لٹکا دیا، اس کو لوگوں کے اندر پیدا کیا، لوگوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو ارد گرد رشتے ہی رشتے دیکھتا ہے. ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، دادا کا رشتہ، دادی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ٹھیک ہے، ہمسایوں کا رشتہ، ٹیچر کا رشتہ، دکاندار اور گاہک کا رشتہ، ٹھیک ہے. ہر چیز سے رشتہ نبھانا ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر بیوی کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، اس کے اپنے بچوں کا رشتہ، وہ خود ماں باپ بن جاتے ہیں. تو یہ سارے رشتے اس کی زندگی میں آتے ہی آتے ہیں، اور اس نے ان تمام رشتوں کے ساتھ رہ کر ہی اس دنیا میں اپنا امتحان پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنی جبلی ضروریات کو پورا کرنا ہے نا. تو وہ کیسے کرنا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنی ان تمام جبلی ضروریات کو پورا کرتے چلے جانا ہے. کرنے اس نے دنیا کے کام ہے سارے، لیکن کیا ہوگا کہ دنیا کے کام اگر خدا کی ریسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی باؤنڈری لائن کو جو اس نے ڈرا کر دی ہے، اس کو اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی ان جبلی ضروریات کو پورا کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی آخرت بھی ساتھ ساتھ بنا لے گا. یعنی کام دنیا کی کرے گا لیکن بائی 1 گیٹ 1 فری، آخرت بھی ساتھ بنتی چلے جائے گی، کیونکہ اس نے خدا کی اس باؤنڈری لائن کو ملحوظ رکھا ہے. تو دیکھیے اسی جبلی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس نے رشتے بھی تو ساتھ نبھانے ہیں نا. سب سے پہلا رشتہ تو اس نے اپنے خدا کے ساتھ نبھانا ہے، اور باقی اس کے بعد جو رشتے اس کی زندگی میں ہیں اس کو اس نے نبھانا ہے. تو رشتوں کو اچھے انداز سے، احسن انداز سے نبھانا ہے. یعنی اخلاق ان کے ساتھ اچھا رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان پر کبھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ یعنی اگر وہ کسی چیز کو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو خدا نے کبھی نہیں کہے گا یہ کرو. یعنی جتنی اس کے اندر قابلیت ہوگی نا رشتے نبھانے کی میکسیمم، اس حساب سے اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جج کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے وہ نبھاتے ہوئے اس نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ یہ قدم قدم پر تعلق اور رشتے وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کسی کے ساتھ کسی کی جان، یعنی اگر دیکھا جائے کہ ہم مطلب کس طرح سے حقوق ادا کریں، تو اس کے موٹی موٹی چیزیں بس یہ ہے کہ ہمارے زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. یعنی جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، جتنے بھی ہمارے جو تعلق سبجیکٹس بن چکے ہیں جن کو ہم نے پاس کرنا ہے، تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ پہنچتی ہے تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں. تو یہ 2 چیزیں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دیں میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں اور کسی کی جان، مال اور عزت پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے. کسی کا مال نہ اسے ہتھیایا جائے، نہ فزیکلی چھینا جائے، نہ ہی ایموشنل بلیک میل کر کے اسے نکلوایا جائے. ٹھیک ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو جس کا وہ مال ہوتا ہے اس کی خوشی سے ہی اس کا مال کہیں خرچ ہونا چاہیے.
ظاہر بات ہے یہ ماں باپ اور شوہر بیوی کے تعلق کے بنا پہ بات نہیں ہو رہی، وہ تو آپ کا حق ہوتا ہے والدین سے پیسے لینا، اور اولاد والدین سے لے، والدین اولاد سے لے رہا، بیوی شوہر سے لے رہی ہے. لیکن یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ جو باقی رشتہ دار ہمارے کزنز ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوسرے ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، تو جن کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہم، تو ان سے پیسہ زبردستی نہیں لینا چاہیے، نہ ان کی عزت پہ کوئی حرف آنا چاہیے. دیکھیں سب سے زیادہ چیزیں جو دیکھی جاتی وہ یہی ہوتی ہیں کہ دوسروں کی عزت محفوظ نہیں ہے ہمارے ہاتھوں سے تو بے شک محفوظ ہو جائیں. یعنی فزیکلی ابیوز کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ریپ کرنا، کسی کو فزیکلی ابیوز کرنا، لیکن اس کی عزت اپنی زبان سے تو مجروح کیے جا رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی اتنی برائیاں کرنا، اس کا غلط نیگیٹو سائڈ اس کی لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر لے کے آنا، ٹھیک ہے، اس کو لوگوں میں اس کی ویلیو کم کروانا. انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو موٹی سی بات یہ ہے کہ کسی کی جان، کسی کی مال اور کسی کی عزت پر آپ کی وجہ سے حرف نہ آئے، اس کا مطلب حق ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو یہ موٹی موٹی چیزیں کہ اگر یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو بس آپ کافی حد تک حقوق ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود اپنی روزمرہ زندگی میں بغیر کسی سے فتویٰ لیے، کسی عالم سے، وہ خود طے کر سکتا ہے کہ یہ جو میری بیہیویئر فلاں شخص کے ساتھ کیا ہے کہ میں نے یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. اس کا خود انر، اس کا دل اس کو بتا دے گا. ٹھیک ہے، خدا نے اتنی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اس کو ایک چھوٹی چھوٹی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ موٹی سی چیزیں بتا دی گئی ہیں. کسی کی جان، مال، عزت، کسی اور آپ کے ہاتھ، شرمگاہ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو اس کا مطلب آپ حق ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خدا کی حق کیا ہے کہ خدا کے سامنے خود کو جھکا دینا، جو وہ کہے وہی بات کرنی ہے، وہی بات ماننی ہے، وہی اسی طریقے سے معاملہ کرنا ہے. اس کی حرام کردہ کو حرام سمجھنا، اس کے حلال کردہ ہی کوئی آپ اپنی زندگی میں داخل کریں. یہ ہے خدا کا حق ادا کرنا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہو. اور اس کے بندوں کے ساتھ تو بتا دیا گیا کہ ان کی جان، مال، عزت آپ کے ہاتھوں محفوظ ہو. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. باقی رہا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، آپ کو عزت کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہی ساری چیزیں، آپ کی جان، مال، عزت لوگوں کے ہاتھ محفوظ نہیں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعنی ہمیں جب یہ فیس کرنا پڑے، ہم نے خود تو نہیں کرنا یہ کام، لوگوں کی جان، مال، عزت پہ کوئی حرف نہیں لے کے آنا، لیکن اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اب یہ دوسرا ایک دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے. تو اس پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ پہلے تو اللہ نے کہا کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلہ بھی اتنا ہی لے سکتے ہو برابری کا. لیکن اگر آپ بڑھ گئے ہو تو اس کا مطلب آپ ظالم ہو گئے، دوسرا مظلوم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بھی بہت ملے گا. کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بدلہ لینے سے بات بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی، اور پھر یہ چانس ہوتے ہیں کہ ہم ظالم بن جائے، وہ مظلوم ہو جائے دوسرا. یعنی ہمارا جسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، کہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے دیں. تو اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دینا چاہیے، اتنی اجازت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرو گے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ دیکھیے ہم نے تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہماری یہ زندگی جو ہے وہ آخرت کا ہی، وہ کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو ہماری زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جہاں یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے وہاں کاٹ لیں گے. تو یہاں ہم صبر کر لیں گے تھوڑا سا، تھوڑی سی تو زندگی ہے، تو وہاں ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر مل جائے گا آخرت میں. تو اصل فوکس ہی آخرت ہونا چاہیے. یہاں بس انسان صبر کرتے ہوئے اپنا آپ خدا کو دکھا دے کہ اللہ میں یہ ہوں، یہ دوسرا یہ ہے. اب دیکھیے نا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرو اور شکر کرو، تو ہم کیسے خدا کو دکھائیں کہ ہم صبر اور شکر کرنے والے ہیں؟ کچھ ہوگا تو کچھ کر کے دکھائیں گے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے تو اس کا شکر ادا کرتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں سے اگر کچھ تکلیفیں مل رہی ہیں، دکھ مل رہے ہیں، تو صبر وہیں پہ تو کرنا ہے، اور کس چیز پہ کرنا ہے؟ تو یہ چیزیں آئیں گی زندگی میں، یہ امتحان ہے نا سارے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تم کو یعنی تمہارے باس کو تمہارے باس سے آزمایا ہے. یعنی تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھنے کے لیے اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو. تو یہ آزمائش ہے دنیا میں، ایک ایک قدم پہ ایک ایک چیز جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا، وہ آزمائش ہے. تو یہ رشتے بھی نیری آزمائش ہے، سارے کے سارے، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، سب آزمائش ہے. تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ظالم نہ بن جائیں. دوسری سائڈ یہ کہ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ کو دکھا سکتے ہیں کہ اللہ دیکھیے میں صبر کر رہا ہوں، تو مجھے اجر دیں بے حساب. ٹھیک.
یعنی ہمارے جو ہمارے سامنے کچھ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ، وہ اس کا ظرف ہے وہ کیا کر رہا ہے. یعنی کہتے ہیں نا جب برتن میں جو ہو بس وہ وہی دکھاتا ہے. تو ہم نے یہ دکھانا کہ ہمارے برتن میں کیا ہے، ہمارا ظرف کیا ہے. تو خدا جو اس بندے کا بھی امتحان لے رہا ہے جو سب کچھ غلط کر رہا ہے، خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور خدا ہمیں بھی دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے بس اپنے اینڈ سے خدا کو اپنا امیج دکھانا کہ میں یہ ہوں، وہ یہ ہے، اور میں کیا ہوں، میں نے یہ دکھانا ہے. تو جب ہمارا سارا فوکس خدا اور آخرت پہ ہو جائے گا تو ہمارے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا. دنیا کو، دکھوں کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا. رشتہ داریوں میں ناانصافیاں، ظلم، زیادتیوں کو دیکھنے کا انداز بھی بدل جائے گا. بس یہی اصل چیز ہے کہ مائنڈ سیٹ ہمارا کیا ہے. جیسا مائنڈ سیٹ ویسی ہماری زندگی ہوگی، پرسکون یا بے چین. اس نے یہ کر کیوں دیا، اس کی ایسی کی تیسی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. دیکھنے کا انداز بدل جائے گا تو سب کچھ چینج ہو جائے گا. تو ہوپ فلی اس ٹاپک کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی تو لسنرز، اللہ کرے ہمیں اپنی دنیاوی ڈگریوں کی طرح اپنے حقیقی امتحان کے نتیجے میں ملنے والی ڈگری کے بھی تمام سبجیکٹس میں پاس ہونے کی فکر دامن گیر ہو جائے. جزاک اللہ سر، آپ نے اس بات کو نہایت خوب اور عمدہ انداز سے ہمارے لسنرز کو سمجھانے کی کوشش کی. اور یہی ہماری خواہش اور مقصد بھی ہے کہ آج کی اس غفلت بھرے ڈیجیٹل دور میں انسان کی توجہ اس کی حقیقی زندگی کی طرف مبذول کروا دیں، تاکہ کہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پر اس فانی دنیا کو ترجیح نہ دے بیٹھے. جی تو لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. اپنے سوالات آپ کمنٹ سیکشن میں ڈراپ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہمیں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی پوڈ کاسٹ سیریز کو کس طرح مزید بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئی موٹیویشنل پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.